لیے میں آج قوم کو حوصلہ دوں گا. وہ بچے جو آج 20 سال کے بیٹھے ہوئے اور وہ جو 25-30 سال کی نئی شادیاں ہوئی ہیں, ابھی ایک بچہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے, یا ابھی جاب چینج کی ہے یا جاب سوئچ کیا ہے کریئر کی, میں کہہ رہا ہوں بیٹا, اور بڑے رسوخ سے کہہ رہا ہوں بیٹا, اور میں اپنی قوم کے بچوں, بھائیوں, بہنوں کو میں کہتا ہوں, شادیاں جن کی ہوئی ہیں, سسرال میں جن کی نہیں بن رہی, ساسوں کی سیاست چل رہی ہے ان کے خلاف, اور میں ان ماؤں کو کہتا ہوں جن کے خلاف بہوؤں کی سیاست چل رہی ہے, میں سب کو کہتا ہوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ ہوائیں تو بنی ہیں عقاب کو اونچا اڑانے کے لیے. یہ نہ ہوتی تو لوگ دنیا میں کیسے وہ جو اتنا سا دن کا جو کبھی ایک ہوا سے ہل جاتا تھا, ارے وہ چٹان بنتا ہی اسی طریقے سے, یہ کاٹ کے, یہ تکلیفیں کاٹ کے. وہ لوگوں کے درس کے اندر وہ رکت آتی ہی تب ہے جب ان کے تیر چلے ہوتے ہیں سینے کے. تو لوگ کہتے ہیں نا, آپ بتائیں جی ہم ابوالکلام کیسے بنے. ابوالکلام وہ والے نہیں, وہ بھی ویسے بڑے ابوالکلام تھے. کہ ہم کلام اور تقریر کے فن کے امام کیسے بنے, یہ سینے میں درد ہونا چاہیے. لفظوں کو لباس انسان پھر خود دینا سیکھتا ہے, وہ بھی ایک علیحدہ فن ہے. مگر جب تکلیف ہی نہیں اور غم کے اوپر بھی وہی ایٹیٹیوڈ, وہی نیٹی گریٹیز, یہاں شراب چل رہی ہے, وہاں دوسرے حرام کام چل رہے ہیں, تو یہ تو بھاگنا ہو گیا نا. یہ تو بھاگنا ہو گیا زندگی سے, یہ تو بھاگنا ہو گیا چیلنج سے. تو یا تو چیلنج آپ کو بنا دے گا یا تو چیلنج آپ کو توڑ دے گا. اور اس میں آخری میرا نقطہ یہ ہے, میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل جو انسان کا صبر ہے نا, وہ پہلے صدمے کے اوپر, the first hit that gets to you نا, صبر اصل میں پہلا ہے, بعد میں تو آ جاتا ہے. مجھے یہ حدیث تو پڑھ لی میں نے, اپنے اساتذہ سے سمجھ بھی لی. ابھی حال میں مجھے ایک مسئلہ ہوا, اس میں نے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھا. جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا, غور سے سنیے گا, یہ بڑا گہرا نقطہ ہے. جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا, پرابلمز آتی ہیں انسان چیلنج کی شکل میں کچھ, تو سب سے مشکل فیز پتہ ہے اس مسئلے کا, پرابلم کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس پرابلم کا سر پیر ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پرابلم کا سر کہاں ہے, منہ کہاں ہے, پیر کدھر ہے. آپ کو اس کا فرنٹ بیک ہائی لوز نیٹی گریٹیز پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کی نیچر کیا ہے پرابلم. اس میں انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے تکلیف کے اندر, اور اس میں جتنے ایکسپیریمنٹیشن وہ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سارے اس کے اینٹی جا رہے ہوتے ہیں. اس دور کے اندر جو اصل صبر ہے نا, کہ جب انسان کو ابھی جیسے کوئی مصیبت شروع ہوئی, 50 دن پہلے ایک مصیبت شروع ہوئی, 10 دن پہلے ایک مصیبت شروع ہوئی, اور پتہ ہی نہیں چل رہا. 10 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ 1 کروڑ کا مال چوری ہو گیا. 10 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے. ابھی 20 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ اندر میں 6 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی مجھے مارنے کی. ابھی 2 مہینے بعد پتہ چلنا ہے کہ انہوں نے میرا حق مار لیا ہوا اندر سے. ابھی 4 مہینے بعد پتہ چلنا ہے کہ وراثتوں کے سودے ہو چکے ہیں. ابھی 2 ہفتے بعد پتہ چلنا ہے کہ اندر چیپٹر 11 فائل ہو چکا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا. تو وہ جب تک پتہ نہیں چلتا نا کہ میرا چیلنج کیا ہے, اصل صبر تب کا ہے. کیونکہ اس کے اندر انسان کو جب فیکٹس فگرز آ رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ اس کا موڈ مجھ سے خراب کیوں ہو گیا, یہ مجھے دیکھ کیوں نہ ایسے, یہ مجھے مزاج کیوں دکھا رہا ہے, یہ جو ہے یہ والا تو میری اکاؤنٹس کے مطابق یہ ٹیلی کیوں نہیں ہو رہا, یہ لیجر, یہ میرا ڈیبٹ کریڈٹ ایکول کیوں نہیں ہو رہا, پیسے کہاں گئے ہیں میرے, کلائنٹ نہیں آ رہا میرا, لوگ نہیں آ رہے. تو تب جا کے جب اس کو ہٹ لگتی ہے نا, اصل صبر وہ ہے جب اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ عذاب ہے, یہ پکڑ ہے, ریکٹیفیکیشن ہے, ریزیلینس ہے, ریڈیمپشن ہے. اصل صبر اس وقت کا اللہ کہتا ہے اس میں غیر شرعی غیر اخلاقی کام ہے. ہولڈ دے, ٹکا رہے اپنے قدموں پہ, جمع رہے اس ٹائم, پیچھے نہ نہیں, گھبرائیں بھی نہیں. وہ جو ہٹ لگتی ہے نا, جب پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور جب کس نے کیا کیا ہوتا ہے, تب تو صبر آ ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ تھا مسئلہ. لیکن جب پتا نہیں ہوتا نا, اصل صبر